بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش و تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں بہت ساری نیکیاں عطا فرما دیں اور ہمارے گناہ معاف فرما دیں، اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دیں اور جہنم سے محفوظ فرما دیں۔ آئیے آج ہم 4 کلمات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا پڑھنا بہت آسان ہے اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کا کرنا بہت آسان ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا دل کا سکون ہے اور روح کی غذا ہے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے کسی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ آئیے ہم 10 احادیث شریفہ کی روشنی میں ان 4 کلمات کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ تعالی 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ کلمات یہ 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث 4079۔ حدیث نمبر 2، یہ 4 کلمات دنیا اور اس کی ہر چیز سے پسندیدہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ ارشاد نبوی ہوا کہ میرا ان 4 کلمات کو کہنا دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ 4 کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم 4968۔ تیسری حدیث، یہ کلمات آسان ہیں اور عظیم المرتبت عبادت ہیں۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں۔ ارشاد نبوی ہوا: سبح اللہ 100 تسبیحۃ فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقینها من ولد اسماعیل، واحمد اللہ 100 تحمیدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة وهللي 100 تهليلة۔ ارشاد نبوی ہوا کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، یہ 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، یہ سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں خیرات کرنے کے برابر ہے۔ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ 100 اونٹ ذبح کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ حدیث نمبر 4، یہ 4 کلمات جنت کی کھیتی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک من السلام واخبرهم ان الجنۃ طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور فرمایا کہ جنت کی مٹی زرخیز ہے اور چٹیل میدان ہے اور اس کی کھیتی یہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ملاحظہ ہو صحیح سنن ترمذی 3462۔ حدیث نمبر 5، یہ 4 کلمات دنیا کے بہترین کلمات ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام یکثر تکبیرہ وتسبیحہ وتہلیلہ وتحمیدہ۔ جو شخص ان 4 کلمات کی کثرت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے اس سے افضل کوئی چیز نہیں۔
وہ 4 کلمات یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ ملاحظہ ہو جامع صغیر 5371، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور منتخب کلمات ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے کلمات یہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کا ثواب بھی اسی طرح ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب بھی اسی طرح ہے، اور الحمدللہ کہنے سے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں اور 30 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 7، یہ 4 کلمات عذاب سے نجات دینے والے اور باقی رہنے والی نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اپنی ڈھال پکڑ لو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے ڈھال پکڑ لو، اور وہ ان کلمات کے کہنے سے تمہیں میسر آ جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ کلمات جہنم کی آگ سے ڈھال ہیں۔ قیامت کے دن یہ الفاظ آئیں گے اس حالت میں کہ یہ نجات دلانے والے ہوں گے اور ان اعمال میں سے ہوں گے جو انسان سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے، اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ جامع صغیر 3214۔ حدیث نمبر 8، یہ بہت بڑی فضیلت والے کلمات ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید ینعطفن حول العرش لہن دوی کدوی النحل تذکر بصاحبها، کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور جو کلمات پڑھتے ہو، یاد کرتے ہو، وہ تسبیح ہے یعنی سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور الحمدللہ ہے۔ یہ کلمات عرش کے گرد یوں طواف کرتے ہیں اور ان کی آواز ہے جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، اور یہ وہاں اپنے پڑھنے والے کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد اس کا تذکرہ ہو، وہ ان کلمات کو پڑھا کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ 3877، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 9، یہ وہ بہترین کلمات ہیں جن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخن بخن واشار بیدہ بخمس ما اثقلہن فی المیزان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسبہ۔ ٹھہرو ٹھہرو، اور 5 چیزوں کا اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ 5 چیزیں میزان میں کتنی بھاری ہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 5ویں چیز کیا ہے کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے۔ ملاحظہ ہو صحیح ابن حبان 833۔ حدیث نمبر 10، یہ ایک بہت بڑا بھاری صدقہ ہے، یعنی اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم، قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، ان بكل تسبیحۃ صدقۃ وكل تکبیرۃ صدقۃ وكل تحمیدۃ صدقۃ وكل تہلیلۃ صدقۃ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو بہت بڑے بڑے اجر سمیٹ کے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی مالداری کی وجہ سے اپنے زائد اموال صدقہ کر کے ہم سے فضیلت لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی صدقہ کر لیا کرو۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ صحیح مسلم 1736۔ ان 10 احادیث شریفہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کلمات کا پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کلمات کا اجر اور بڑھ جائے تو ان بیان کردہ فضائل کو، اس کلپ کو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور وہ ان نیک اعمال پر لگ جائیں گے اور اس ذکر کو کرنے والے ہو جائیں گے تو آپ کا ثواب اور بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کو پڑھنے والا، ان کو پڑھانے والا، ان کو پھیلانے والا اور ان کا لوگوں کو بتانے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔